أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن مقدس کے بارے میں کل ایک بات ذکر ہوئی کہ قرآن مقدس ہی اس وقت میں ہدایت کاملہ ہے، اور قرآن مقدس کون سی راہ دکھاتا ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، جو سب سے سیدھا راستہ ہے قرآن مقدس اسی کی طرف رہنمائی فرماتا ہے۔ اس کے بعد دو چیزیں ذکر ہوئی، کیا؟ کہ جو اس قرآن مقدس کو مانتے ہیں، اس کے احکام کو قبول کرتے ہیں اور قیامت کے دن کا اقرار کرتے ہیں، سزا و جزا کا یقین رکھتے ہیں، کہا یہ مومن ہے، یہ ایمان والے ہیں۔ ساتھ میں پھر ذکر ہوا کہ اسی طرح قرآن مقدس کو نہیں مانتے، اس کے احکام کو قبول نہیں کرتے، قیامت کے دن کا اقرار نہیں کرتے، کہا یہ کافر ہے۔ تو خصلتیں ذکر ہوئی، ایک طرف مومن اور ایک طرف کافر۔ اب اس کے بعد جو سب سے پہلا میرا بیان سورہ بنی اسرائیل کا کنکلوژن جو ہم نے بیان کیا تھا کہ یہ پورے سماج کو کس طرح سدھارا جائے، ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کو کیسے اچھا کیا جائے، اس کے لیے سب سے جامع صورت یہ ہے کہ اس کے احکام پر ہم عمل کریں تو ہم ہمارے سیولائزیشن کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ اب یہاں سے اس کی شروعات ہوتی ہے کہ ہمارا سماج کیسے بہتر بن سکتا ہے اور بہتر بنانے کے لیے کیسی خوبیاں ہونی چاہیے۔ سماج کو کون بہتر بناتا؟ سماج کو سماج میں رہنے والے بہتر بناتے۔ اگر وہ کامل ہوں تو پھر سماج بہترین اور خوبصورت نظر آتا ہے۔ کس بنیاد پر؟ کہ اس میں جو رہتے ہیں وہ بڑے اچھے اخلاق والے، اس لیے ان کا ماحول اچھا ہے۔ یہ چیز ہے۔ اب دیکھیں اس کی شروعات ہوتی ہے یہاں سے، وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ کہا انسان کبھی برائی کی دعا مانگتا ہے۔ کس کی دعا مانگتا ہے؟ برائی کی دعا مانگتا ہے۔ کیسے مانگتا ہے؟ کہ اسی طرح جیسے اچھائی کی دعا وہ مانگتا ہے نا، پروردگار عالم میرے رزق میں برکت ہو جائے، میں بال بچے والا ہو جاؤں، پھر مجھے رزق حلال ملے۔ ایسی دعائیں نا ہم کرتے روزانہ، ہمارے ماں باپ کی عمر میں اضافہ ہو، ہمارے ماں باپ بیماریوں سے نجات حاصل کریں۔ تو یہ جہاں اچھائی کی دعائیں وہ روزانہ کرتا ہے، قرآن مقدس کہتا ہے ٹھیک اسی طرح وہ برائی کی دعائیں مانگتا ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، انسان کبھی برائی کی دعا کر بیٹھتا ہے جیسے کہ وہ بھلائی کی دعا مانگتا ہے۔ اچھا یہ کیوں ہوتا ہے؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، ہم نے انسان کو جلد باز بنایا ہے، بڑی جلدی کرتا ہے وہ ہر کام کے اندر۔ ہم نہیں دیکھتے ہیں، اگر ہمارا کام 1 منٹ میں نہ ہو تو ہم کہتے ہیں تو کسی کام کا نہیں ہے۔ ہمارا کاریگر اگر تھوڑی سی دیر لگا دے، تیرے اندر کوئی ہنر ہی نہیں ہے تیرے اندر، تو ایسی بات کرتا ہے۔ کہ انسان کے اندر جلد بازی کی خصلت رکھی گئی کہ اب سماج کو ہم بہتر بنانا چاہتے ہیں، سب سے پہلے اپنے اندر سے جو یہ جلدی کرنے والا مسئلہ ہے کہ اس کو نکالو۔ صبر کرنا سیکھو سب سے پہلے، انتظار کرنا سیکھو سب سے پہلے۔ کیا شادی کرنے کے بعد کیا دوسرے دن کسی کے یہاں اولاد ہوتے دیکھی ہے آپ نے؟ اور بچہ اگر پیدا بھی ہو جائے تو کیا دوسرے دن کسی بچے کو آپ نے گوشت کھاتا ہوا دیکھا ہے کہ نہیں؟ کہیں نہیں دیکھا۔ کہ آپ صبر کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، وہ موقع آتا ہے پھر آپ اس کو دودھ کے ساتھ گوشت بھی دیتے ہیں نا۔ اسی طرح انسان اگر اپنے سماج کو سدھارنا چاہتا ہے، اپنے معاشرے کو اور ماحول کو اچھا کرنا چاہتا ہے، سب سے پہلے جلد بازی کی جو صفت ہے اس کے اندر اس پر کنٹرول کرے، جلد بازی چھوڑے۔ جلد بازی کے بارے میں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جلد بازی جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے۔
التعجیل فعل الشیطان، جلد بازی کرنا یہ تو شیطان کا کام ہے، شیطانی کام ہے۔ اچھا کن کاموں میں جلدی کرنی چاہیے اور کن کاموں میں نہیں کرنی چاہیے اس کی وضاحت ہوگی، لیکن ساتھ ساتھ دوسری آیت کا ایک ربط ہے اس کے ساتھ۔ کہا تم اپنی زندگی کو دیکھو، اپنی پوری زندگی کو دیکھو، کیا تم اس زندگی کے اندر ایک ہی کنڈیشن میں جیتے ہو؟ کیا پوری زندگی ایک ہی حالت میں جیتے ہو؟ نہیں جیتے ہیں۔ کہا ہم نے اس کائنات کو جو بنایا اور اس کائنات کا جو دور چلتا ہے، اس کائنات میں جو وقت چلتا ہے، اس وقت کو دیکھو۔ یہ کیوں میں اس کی طرف جا رہا ہوں، اسے جو ہمارے ناظرین ہیں ہو سکتا ہے ایک ہی بار میں سمجھ جائیں، لیکن میں آپ کو اتار کر اس لیے آپ کے سامنے یہ پیش کرتا ہوں کہ انسان بھلائی کی جب دعائیں مانگتا ہے تو کیا سمجھتا ہے؟ پوری زندگی راحت کے ساتھ میری کٹ جائے، پوری زندگی کے اندر ہر نعمت مجھے مل جائے، کبھی تکلیف ہی نہ آئے، کبھی مصیبت ہی نہ آئے، کبھی کوئی میرا نقصان ہی نہ ہو، یہ سمجھ کر کے زندگی گزارتا یہ ٹھیک ہے۔ اور ایسا بھی کبھی نہیں ہوتا کہ صرف تکلیفوں ہی میں رہتا ہے انسان، ایسا بھی کبھی نہیں ہوتا۔ ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، یقیناً تکلیفیں آئے گی، تکلیفوں کے بعد آسانیاں آئے گی، اور اگر آسانیاں آئے گی تو سمجھ لو آسانیاں آئی کہ پھر دوبارہ تکلیفیں آئے گی تمہارے پاس۔ زندگی ایسے ہی چلتی، صرف خوشیوں سے زندگی نہیں چلتی، صرف غموں سے زندگی نہیں چلتی۔ کہ اس کو دیکھنا ہے کہ ہم نے دن اور رات کو متعین کیا، ہماری نشانیوں کو دیکھو۔ وَجْعَلْنَا، یہ جو قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے وَجْعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمیشہ خوش رہو گے، یا یہ تصور کرتے ہو کہ ہمیشہ غموئی میں رہو گے؟ کہا یہ نہیں، ہم نے اس کائنات کا جو نظام بھی بنایا ہے وہ ایسا بنایا ہے جس میں دو چیزیں، تم اپنی زندگی کو گزارتے ہو لیکن ایک طریقے سے نہیں گزارتے، صرف سویرے اور اجالے میں زندگی نہیں کٹتی، اجالے کے بعد ہم تمہیں اندھیرا بھی دیتے ہیں، جب اندھیرا آتا ہے پھر اندھیرے ختم کر کے پھر اجالا بھی تم کو دیتے ہیں، یعنی کہ راحت کی رات ہو، سکون کی رات ہو، تو جب وہ ختم ہو تو پھر تکلیفوں کا دن بھی شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد، یعنی کہ اور مصیبتوں نے اگر گھیر کر کے رکھا ہو، تکلیفوں نے اندھیرا کر دیا ہو، اس کے بعد دوبارہ سہولتوں کی فجر بھی ہوا کرتی ہے، آسانیوں کا سویرا بھی ہو جایا کرتا ہے، زندگی ایسے چلتی ہے۔ کہ دیکھو کس کو؟ ہماری نشانیوں کو۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، پھر ہم نے رات کی نشانی کو چھپا دیا، رات کی نشانی کو ظاہر نہیں کیا، چھپا دیا، مٹا دیا۔ اور وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور لیکن دن کی نشانی کو ہم نے دیکھنے والا بنایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اچھا یہ کیوں ہے؟ رات کے اندر نشانی چھپی ہوئی رکھی، دن کے اندر نشانی کھلی ہوئی رکھی، کہا کیوں؟ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ اے لوگو تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اپنے رب کے کرم کو اور اپنے رب کی نعمتوں کو ڈھونڈو، اس لیے یہ رکھا گیا ہے۔ کہا یہ کیسے ہوگا؟ کہا جب رات آئے، پوری دنیا جب اپنے بستروں میں سو چکی ہو، اس وقت بیدار ہو کے اپنے رب سے مانگو۔ کہ یہ رات میں بھی رب کا فضل ڈھونڈو، اور جب پوری دنیا نکل چکی ہو اپنے کام کاج پر، صبح اٹھ کر تم بھی رزق حلال کے لیے نکل جاؤ، کہ یہ بھی اللہ کا فضل ڈھونڈو۔ تو دن میں بھی رب کا فضل تلاش کرو، رات میں بھی رب کا فضل تلاش کرو، اس لیے اچھا اس کے ساتھ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، اور تاکہ تم سالوں کی گنتی رکھ سکو۔ یہ دن اور رات کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں حساب پتہ چلے، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال، اسی سے تو پتہ چلتا ہے۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، اور حساب کو بھی جان لو۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور اس بات کو خاص یاد رکھنا کہ ہم نے اس کتاب میں، قرآن مقدس میں ہر چیز کو کھول کر کے بیان کیا ہے۔ یعنی کہ اگر انسان یہ تصور کرتا ہو کہ وہ ہمیشہ خوش رہے گا، کہ وہ بھی اس کتاب کو پڑھے، اسے پتہ چلے گا ہر زندگی میں صرف خوشیاں نہیں ہیں۔ اگر کوئی ایک صرف غم زدہ ہی رہتا ہو زندگی پر، کہ وہ بھی اس کتاب کو کھولے اور پڑھے کہ اگر ابھی غم زدہ ہے تو کل کو اسے راحت و سکون ملے گا۔ تو یہ ہے اصل چیز، یعنی کہ ہماری زندگی کنیکٹڈ ہے، خوشی کے ساتھ بھی اور غم کے ساتھ بھی، راحت کے ساتھ بھی اور تکلیف کے ساتھ بھی، پریشانی کے ساتھ بھی اور سکون کے ساتھ بھی ہماری زندگی چلتی، اکیلے ایک کے ساتھ نہیں چلتی۔ ایک بات جو ذکر کرنی آخر کی، کیا وہ کہ کن کاموں میں جلدی ہونی چاہیے اور کن کاموں میں جلدی نہیں ہونی چاہیے۔ کہا اذان سن لی، کہا اب دیر نہیں کر سکتے،
آپ پھر یہ کہیں کہ قرآن نے مقدس نے تو کہا جلد بازی مت کرو، کہا وہ جلد بازی نہ کرنے کا جو حکم دیا ہے وہ بعض دوسرے کاموں میں دیا۔ انسان سمجھتا ہے نا اس بات، بھائی گھر میں وہ بیٹھا ہے، اذان ہوئی اس وقت میں، اب بھی اگر وہ بند کر کے یا اپنا کام چھوڑ کر کے مسجد کی طرف نہ آئے تو پھر کیا ہے؟ یقیناً یہ شیطانی کام کیا اس نے، جلد بازی ہوگی، کہا علم حاصل کرنا ہے، علم کی محفل، کا فوراً پہنچو، کہیں کوئی مسئلہ چھوٹ نہ جائے، اس لیے تمہیں فوراً وضو کرنا ہے، کہ وضو میں جلد بازی مت کرو، کہیں اگر بال سوکھا رہ گیا جس کے بعد تم نماز پڑھو گے اور نماز نہیں ہوگی، غسل کرنا ہے، کہ اس میں جلد بازی مت کرو، سکون کے ساتھ غسل کرو، یہ سب چیزیں ہیں جن میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں لیکن نمازیں چھوٹ گئی، اب دل میں پچھتاوا ہو رہا ہے کہ یار میری بہت سالوں کی نماز قضا ہو گئی ہے، کہ اس کو ادا کرنے میں جلد بازی کرو، کہاں اب جلد بازی کرو، یہاں ان کاموں میں جلد بازی کرنی ہے۔ کہا کسی کا جنازہ قبرستان کی طرف جا رہا ہے، پورا محلہ سوچے جلد بازی نہیں کریں گے، سکون سے جاتے ہیں، وہی اس کا قبرستان میں جنازہ ویسا کا ویسا ہی پڑا رہ جائے گا، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ جلد بازی، وہاں جلد بازی کرنی ہے۔ میت کے بارے میں کیا حکم ہے کہ فوراً اسے نہلاؤ، کفن پہناؤ اور فوراً اسے پہنچا دو قبرستان کے اندر۔ اب ہم کیا سوچیں جلد بازی کرنے کے بارے میں؟ قرآن نے نہیں کہا، سکون کے ساتھ، او بھائی کون سا کام ہے اس کو بھی دیکھ، اگر میت کا کام ہے تو پھر جلد بازی کرو، یعنی کہ شریعت نے جن کاموں کو جلدی کرنے کا حکم دیا کہ ان میں جلدی کرو، شریعت نے جن کاموں میں جلدی نہ کرنے کا حکم دیا ان میں جلدی مت کرو۔ گاڑی سے اترنا ہے کہ جلدی مت کرو، سفر پہ جانا ہے جلدی مت کرو، کوئی اور چیز لینے جانی ہے کہ جلدی مت کرو، لیکن کسی کا بقایا دینا ہے، کسی سے قرض لیا ہوا ہے اس کو پلٹانا ہے کہ جلدی کرو۔ اگر قرضدار مر جاؤ گے قبر میں پہنچتے ہی عذاب کے کوڑے شروع ہو جائیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ چیز ہے، یعنی کہ جلدی ان کاموں میں ہو جن کے کرنے کے بعد ہمیں نقصان اٹھانا پڑے، کہ ان کاموں میں جلدی مت کرو، ان کاموں میں جلدی کرو۔ یقیناً نمازیں چھوٹ گئی ہے، زندگی کا بھروسہ نہیں، فوراً شروع کر دو، کسی کا بقایا ہے فوراً پلٹا دو، کہاں کل کو پتہ نہیں قرض لے کر کے اگر قبر میں پہنچے تو پھر کیا حال ہو۔ تو اس لیے اس کو بھی ہمیں اور آپ کو تھوڑا سا سمجھنا تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، میرے کہنے آپ کے سننے میں عمدن سہون کوئی خطا ہوئی ہو اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے میں ان خطاؤں کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔